بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ حروف جارہ میں سے ان حروف کے متعلق بات کریں گے جو جملے میں بطور زائدہ استعمال ہوتے ہیں، جن کو حروف جارہ زائدہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جملہ ان حروف سے بے نیاز ہو، یعنی اگر ان حروف کو جملے سے نکال بھی دیا جائے تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ حروف زائدہ کسی کے متعلق نہیں ہوتے، یعنی ترکیب کرتے وقت ان حروف کا کوئی متعلق نہیں نکالا جائے گا، اور یہ حروف زائدہ کا مدخول صرف لفظاً مجرور ہوتا ہے، محلاً نہیں۔ اور یہ حروف زائدہ جملوں میں صرف اور صرف تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ما نجح من احد فی الامتحان، اس کا ترجمہ ہوگا امتحان میں کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ اس مثال میں احد سے پہلے من حرف جر زائد ہے، اگر اس من کو جملے سے نکال بھی دیا جائے تبھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسے ما نجح احد فی الامتحان۔ اسی طرح من کو ما نجح کا متعلق نہیں بنائیں گے، بلکہ ترکیب کرتے وقت کہیں گے کہ من حرف جر زائد ہے، احد لفظاً مجرور ہے اور محلاً مرفوع ہے، اور یہ نجح کا فاعل ہے۔ اب جان لیتے ہیں کہ حروف جارہ میں سے کون کون سے ایسے الفاظ ہیں جو بطور حروف زائدہ استعمال ہوتے ہیں۔ حروف جارہ زائدہ 3 ہیں جو کثرت سے جملوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 من، نمبر 2 با، نمبر 3 کاف۔ ان میں سے ہر ایک کے استعمال کے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلے من کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، جملہ اس سے بے نیاز ہو، یعنی اگر جملے سے اس کو حذف بھی کر دیا جائے تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 2، اس جملے کی ابتدا نفی یا نہیں یا استفہام ہو، یعنی اس جملے کے شروع میں نفی ہو یا نہیں ہو یا استفہام ہو۔ نمبر 3، من حرف جر زائدہ کے بعد نکرہ آئے۔ اب ان سب کو مثالوں کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ما جاءنا من بشیرن، اس مثال میں من حرف جر زائد آیا ہے، جس میں زائد ہونے کی تینوں شرائطیں پائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، جملہ اس سے بے نیاز ہے، یعنی جملے سے اگر اس من کو ہٹا بھی دیا جائے تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 2، نفی کے بعد اس کا وقوع ہوا ہے۔ نمبر 3، اس کا مدخول نکرہ ہے، یعنی اس کے بعد نکرہ آیا ہے، لہذا یہ تینوں شرائطیں پائے جانے کی وجہ سے ہم نے اس کو من حرف جر زائد کہا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال حل تحس منہم من احد، اس میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو حرف من حل استفہام کے بعد آیا ہے، اور اس کے بعد نکرہ آیا ہے، اور جملہ اس سے بے نیاز بھی ہے، لہذا حل تحس منہم من احد میں احد سے پہلے جو من ہے، اس من کو ہم حرف جر زائد مانیں گے، اصلیہ نہیں مانیں گے۔ تیسری مثال لا یتأخر منکم من احد، اس میں بھی اگر دیکھیں گے تو من کا جو وقوع ہوا ہے لا نہیں کے بعد ہوا ہے، اور من کے بعد نکرہ آیا ہے، تو لہٰذا اس من کو بھی ہم من زائدہ کہیں گے۔ اس کے برخلاف ما حضر من الطلاب الا احمد، اس میں جو من آیا ہے اس من کو ہم زائدہ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اگرچہ کہ جو ہے اس سے پہلے ما نافیہ آیا ہے اور جملہ اس من سے بے نیاز بھی ہے، مگر کیونکہ اس کا مدخول جو ہے یعنی الطلاب یہ معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے، لہٰذا اس من کو ہم من حرف جر زائد نہیں مانیں گے بلکہ من اصلیہ۔ اب با حرف جر زائد کے متعلق جان لیتے ہیں کہ یہ کس مقام پر بطور زائدہ استعمال ہوتا ہے۔ جان لیجئے کہ با 5 جگہوں میں بطور زائدہ آتا ہے۔ نمبر 1، لیسا کی خبر پر جو با آتا ہے وہ زائدہ ہوگا۔ نمبر 2، ما نافیہ جو مشابہ ہے لیسا کے، اس کی خبر پر جو با آتا ہے وہ بھی با زائدہ ہوگا۔ نمبر 3، فعل کفا کے فاعل پر، یعنی کفا کے فاعل پر جو با آتا ہے وہ با بھی زائدہ کہلائے گا۔ نمبر 4، فعل تعجب کے فاعل پر جو با آتا ہے وہ بھی با زائدہ کہلاتا ہے۔ نمبر 5، کلمہ حسب پر جو با آتا ہے یہ بھی با زائدہ کہلائے گا۔ اب ان سب کو مثالوں کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں، بات اور آسان ہو جائے گی۔ لیسا کی خبر پر با زائدہ آنے کی مثال، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان الیس اللہ بکاف عبدہ، حمزہ استفہام ہے، لیسا فعل ناقص ہے، اللہ اس کا اسم ہے، با حرف جر زائدہ ہے، کافن یہ لیسا کی خبر ہے، تو با حرف جر کا وقوع لیسا کی خبر پر ہوا ہے، لہٰذا ہم اس با کو با زائدہ کہیں گے۔ نمبر 2، ما نافیہ جو مشابہ ہے لیسا کے، اس کی خبر پر جو با آتا ہے اس با کو بھی ہم با زائدہ مانیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وما ربک بظلام للعبید، ما نافیہ مشابہ بلیسا ہے، ربک مضاف اپنے مضاف سے مل کر ما نافیہ کا اسم، بظلام للعبید با حرف جر زائد ہے، الظلام یہ ما نافیہ کی خبر ہے، اور اس خبر پر با حرف جر آیا ہے، لہٰذا ہم اس کو با زائد کہیں گے۔ نمبر 3، فعل کفا کے فاعل پر جو با آتا ہے اس با کو بھی ہم زائد کہیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وکفا باللہ شہیدا، کفا فعل ہے، فعل ماضی ہے، باللہ با حرف جر ہے، اللہ لفظاً مجرور ہے اور محلاً مرفوع ہے، اور یہ فاعل ہے کفا کا، تو لہٰذا باللہ پر جو با حرف جر آیا ہے یہ با زائد کہلائے گا۔
اسی طرح فعل نمبر 4 فعل تعجب کے فاعل پر جو با آتا ہے وہ بھی با زائد کہلائے گا. مثال اکرم بزیدن، اکرم فعل تعجب ہے، بزیدن پر جو با آیا ہے با حرف جر ہے، زیدن مجرور ہے لفظاً اور محلاً یہ اکرم کا فاعل ہے، لہٰذا ہم اس با کو با زائد کہیں گے. نمبر 5 کلمہ حسب پر جو با آتا ہے یہ با بھی با زائد کہلاتا ہے. جیسے کہ بحسبک درہم، تو با حرف جر زائد ہے، حسبک یہ مبتدا ہے، درہم خبر ہے، مضاف اپنے مضاف سے مل کر مبتدا، درہم خبر. آخر میں کاف حرف جر کے متعلق جان لیتے ہیں. کاف حرف جر یہ بھی کبھی کبھی زائدہ بطور زائدہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کے بعد لفظ مثل آئے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان لیس کمثلہ شیء. اب یہاں مثلہ پر جو کاف حرف جر زائد جو ہوا ہے، اس کا وقوع ہوا ہے، یہ بطور زائدہ ہوا ہے، بطور اصلیہ نہیں. امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.